وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفا الذی خلق الارض والسماوات العلا وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
زندگی میں ہر انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی امتحانات سے اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. کون ہے جسے زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ امتحان آ جائے، مشکل وقت آ جائے، آزمائش کی گھڑیاں آ جائیں، تو ان آزمائشوں اور ان امتحانات اور ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف مسلک اور مختلف سوچوں کے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق مشکلات کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں. قرآن حکیم ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ مشکلیں، آزمائشیں اور امتحانات یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ. ان مشکلوں سے پھر نکلنا کیسے ہے، ان مشکلوں کو ختم کیسے کرنا ہے، قرآن حکیم ہی ہمیں بتلاتا ہے کہ امتحانات اور مشکلات کے خاتمے کا بہترین حل یہ ہے کہ ان کے خاتمے کے لیے اللہ کو پکارا جائے. آزمائشوں کے خاتمے کے لیے اللہ کو پکارا جائے. مشکل گھڑیوں کو ختم کرنے کے لیے رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی بارگاہ میں آہوزاری، دعا اور التجا کی جائے. خطبہ میں جو آیت مبارکہ پڑھی یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، 24واں سپارہ ہے. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہارا رب یہ فرما رہا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے، تمہارے پالنہار نے یہ کہا ہے، ادعونی استجب لکم. لوگوں مجھے پکارو، استجب لکم. اللہ کے قرآن نے جب یہ اعلان کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ ہے کہاں؟ قرآن حکیم کہتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اے رحمت مجسم محبوب مکرم،
اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، دور ہے نزدیک ہے؟ فرمایا اذا سألك عبادی عنی، آپ سے جب پوچھے میرے بارے میں میرے بندے، بتائیے انہیں تعارف کروائیے، انی قریب، کہ پوچھنے والوں اللہ کے متلاشیوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ مشکلوں میں پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ آزمائشوں میں گھرا ہوا پریشان حال بندہ اللہ کو پکارے تو رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم خود بتاتا ہے، فرمایا اذا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کائنات میں کہیں بھی کسی بھی وقت جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اجیب ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا فرمان کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ مشکلوں کے سامنا کرنے والے کا لفظ بھی قرآن نے بولا، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، زندگی کی مشکلات میں گھرا ہوا جب اسے پکارتا ہے تو لوگوں بتاؤ من یجیب، جواب کون دیتا ہے؟ سوال کیا کہ مشکلات کا سامنا کرنے والا جب پکارتا ہے کہتا ہے یا اللہ، ہم سے پوچھا اللہ نے کہ بتاؤ من یجیب المضطر، اس پریشان کو زندگی کے تھپیڑے کھانے والے کو کون جواب دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی بیماری، پریشانی اور تکلیف کون دور کرتا ہے؟ اس طرح سوال اور جواب کر کے بتایا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے۔ اور پھر تفصیل سے اللہ نے نبیوں کے واقعات بتلائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مرض لاحق، کائنات انسانی کے سارے مریضوں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو مرض میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے، اور واضح فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے لیے، شفا کے لیے اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کو پکارا، اور قرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ نے ان کی پکار کا جواب یوں دیا کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند ارجمند عطا فرما دیا۔ قرآن حکیم میں بتلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی
الصالحین۔ قرآن حکیم میں بتلاتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سنی، قبول فرمائی اور انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام گرفتار ہو گئے مچھلی کے پیٹ میں۔ قرآن حکیم میں بتلاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس زندگی کی کڑی اور سخت ترین آزمائش میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ قرآن حکیم کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اندھیروں میں دریا کے اندھیرے، پیٹ کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں، باہر آنے کی نکلنے کی کوئی سبیل نہیں بظاہر، لیکن وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول بھی فرمائی اور حضرت یونس کو اس مشکل سے رہائی بھی عطا فرمائی۔ تو ساری کائنات میں مشکلیں حل کرنے والا کون؟ بولیے ذرا۔ اور ہر مشکل میں ہمیں پکارنا کیا چاہیے؟ یا اللہ مدد۔ بولیے آپ بھی، ہر مشکل میں کیا پکارے؟ ہر آزمائش میں کیا کہنا چاہیے؟ ہر امتحان میں کیا کہنا چاہیے؟ بولیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں مشکلوں کا۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے علاوہ بھی پکارتے ہیں، کچھ نبیوں کو پکار رہے ہیں، کچھ ولیوں کو پکار رہے ہیں، کچھ زندوں کو پکار رہے ہیں، کچھ مردوں کو پکار رہے ہیں، کچھ قبر والوں کو پکار رہے ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کیا کرے؟ یہ آپ کے محراب پر آیت لکھی ہوئی ہے، فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ شعبہ بھی اللہ نے میری اور آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ جس کو مرضی پکارو، ایسا نہیں۔ فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تدعوا مع اللہ آلہۃ اخری، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ پکارا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مشکلوں میں ہماری مدد کریں گے، وہ مشکلوں میں ہماری رہنمائی کریں گے، مشکلیں ٹالیں گے۔ قرآن حکیم صاف فیصلہ دیتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مشکلوں میں مدد کرنے کی صلاحیت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ صاف صاف اعلان ہے۔ تو زندگی کی مشکلات میں پکارنا کس کو چاہیے؟ اور لفظ کیا زبان پہ جاری اور ساری اور عادت بنا لینی چاہیے کہ ہر مشکل میں کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مدد۔ اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا